صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین بقولہ الحق وہو اصدق الصادقین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید احسن رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی نشریات بمناسبت ماہ مبارک ربیع الاول، ولادت باسعادت سرکار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے آپ ناظرین کی خدمت میں گفتگو کے لیے، وہ موضوع ہے غار حرا۔ رسول اللہ کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، رسول اللہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، رسول اللہ کی زندگی کے مختلف اسپیکٹس ہیں کہ جن کی طرف مورخین نے، مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے کام کیا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کے دو بڑے پہلو کے جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ایک تو مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی وہ کہ جو رسول اللہ کی 53 سال کی زندگی رسول اللہ نے مکے میں گزاری، اور پھر 10 سال کی وہ زندگی کہ جو رسول اللہ نے ہجرت کے بعد یعنی مدینے میں گزاری۔ ان 53 سال کی زندگی میں رسول اللہ کے 13 سال وہ ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا، یعنی 40 سال کی عمر میں۔ اور اعلان رسالت کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا اعلان اور اظہار کیا، نہ یہ کہ رسول بنے، اس کی طرف آگے چل کے اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ 53 سال رسول اللہ کی مکی زندگی کا قرار پائے اور 10 سال مدنی زندگی کا قرار پائے۔ مکی زندگی میں رسول اللہ کے بہت سارے واقعات پیش آئے جس طرح مدنی زندگی میں پیش آئے۔ مکی زندگی میں ایک واقعہ رسول اللہ پر وحی کا آغاز کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، یہ واقعہ کس مقام پہ پیش آیا، کون سی وحی نازل ہوئی اور اس سے متعلق کیا معلومات ہیں، وہ ہم ناظرین کی خدمت میں مختصر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا کہ مختصر انداز میں پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ وقت کی قلت تو ہے ہی، لیکن جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کی کمپلیٹ سیرت، ولادت سے لے کے وفات تک مکمل سیرت تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے اور مفصل موجود ہے اور آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور بلکہ ایک جملہ اور یاد آ گیا، وہ پیش کرنا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ کے لکھے ہوئے خطوط کہ جو رسول اللہ نے مختلف حکمرانوں کو لکھے دعوت اسلام دینے کے لیے، وہ خطوط بھی ہمارے پاس تاریخ کی کتابوں میں بعین ہی موجود ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ غار حرا ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ رسول اللہ کی زندگی کی ایک روش تھی، ایک روٹین تھی کہ اعلان رسالت سے پہلے اور نہ بعد، ظاہر ہے رسول اللہ معصوم، عصمت کبریٰ کے مالک، تو نبی اور رسول اور امام کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، وہ صاحب عصمت ہوتا ہے، گناہ سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی زندگی کی یہ روش تھی کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے 30 دن یا مکمل مہینہ 29 دن آپ غار حرا میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ غور و فکر کے لیے، تقرب الہی کے لیے، خداوند متعال سے راز و نیاز کرنے کے لیے۔ اور اس پہلو میں یعنی جب غار حرا کے ایام ہوا کرتے تھے تو ان ایام میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے صرف ایک ہستی آیا کرتی تھی، اور وہ تھی رسول اللہ کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ یہ جو رسول اللہ کی سیرت ہے اور غار حرا کا پہلو ہے، یہ ناظرین کی خدمت میں اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ جو رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں وہ رسول کی صفات کو اس طرح سے نہیں مانتے جس انداز میں ماننا چاہیے۔ یہ خاص نقطہ ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو جی ہاں بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ کون سی آیات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ یہ 5 آیات خداوند متعال نے نبی کریم کے قلب مطہر پر نازل کی۔ اب یہاں چند مطالب ہیں وہ ناظرین کی خدمت میں خاص جو سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، شیعہ سنی تمام مفسرین نے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ غار حرا جاتے تھے تقرب الہی کے لیے، غور و فکر کے لیے، راز و نیاز کے لیے۔ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کی جو کیفیات ہیں وہ مورخین نے اور محدثین نے لکھی ہیں کہ رسول اللہ پر کب کبھی طاری ہو گئی اور رسول اللہ کی کیفیت متغیر ہو گئی۔ ہاں، اور جب فرشتہ آیا تو فرشتے نے آنے کے بعد کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو رسول اللہ نے کہا کہ وما انا بقارن، میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں۔ یہ جملہ ناظرین اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھیے، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد غور کیجیے گا فرشتے نے کیا کیا، رسول اللہ کو بھینچا، یعنی اپنے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہے، اور بعض تو روایات ایسی ہیں کہ وہ ناظرین کی خدمت میں بھی پیش نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے دل کو کھولا، اس کو چیرا، اس کو دھویا اور پھر واپس دوبارہ سے لگا دیا گیا۔ یہ روایات مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں اور خاص کر ناظرین ان کی طرف توجہ کریں۔ اچھا، پھر جب فرشتے نے بھینچا تو پھر اس کے بعد کہا کہ اقرا، تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا پڑھنا ہے؟ کہا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جب خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اسی کی اکرام کیجیے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا کہ جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو پہلی وحی میں خداوند متعال نے اقرا کا لفظ بھی استعمال کیا اور قلم کا تذکرہ بھی کیا اور علم کا تذکرہ بھی کیا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ جب پہلی وحی لے چکے تو اس کے بعد آپ پہنچے گھر جناب خدیجہ کے اور کہا کہ مجھے ایک چادر دے دو اور میری طبیعت ناساز ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض تو محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا۔ ہاں، یہ کوئی الہام ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے زمین پہ گرا دوں، ہلاک کر دوں، خودکشی کر لوں، کیونکہ یہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ جناب خدیجہ کے پاس گئی اور جناب خدیجہ سے اپنی کیفیت بیان کی، تو جناب خدیجہ رسول اللہ کو اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ عیسائیت قبول کر چکا تھا اور ابھی تک روحانیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کے پاس لے گئی، کہا کہ یہ میرے شوہر نامدار محمد بن عبداللہ کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ سے ساری تفصیلات پوچھی، کہا کہ میں آپ کے ماتھے پر مہر نبوت دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو نبی دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ کو رسول دیکھ رہا ہوں، آپ تو وہی ہیں کہ جن کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی تھی، آپ تو جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یعنی ایک عیسائی راہب یہ بتا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور خود رسول جس پر وحی نازل ہو رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ناظرین کرام نوٹ کریں جملہ۔ اور آج کل کے معاشرے میں جو یہ توہین رسالت اور یہ اس عنوان سے گفتگو کی جاتی ہے، تو اصل میں بیسیکلی توہین تو خود مسلمان ہی کر رہا ہے، دوسروں کی تو کیا بات کیجیے۔ یعنی وہ رسول کے جو پاک و پاکیزہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک جملہ پیش کر دوں۔ ایک لفظ ہے امی، الف میم اور یہ، اس کے کئی معنی ہیں، 3 مشہور معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے ام القریٰ، یعنی مکہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہے کہ جس کو لکھنا اور پڑھنا نہ آتا ہو، مثلا، یا جس نے کسی کے سامنے زانوئے ادب کو نہ طے کیا ہو، یہ ہے لفظ امی۔ اس کے اور بھی معنی ہے، جس نے کہیں پڑھا نہ ہو۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ معنی صحیح ہے کہ رسول اللہ وہ کہ جنہوں نے کہیں پر بھی نہیں پڑھا یا کسی کے پاس زانوئے ادب کو طے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ کی کسی کتاب میں، سیرت کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے کسی کے پاس جا کر تعلیم حاصل کی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی مکتب میں، کسی عالم کے پاس، کسی استاد کے پاس رسول اللہ نے زانوئے ادب طے کیا ہو اور پھر اس کے بعد نبوت کا علم آپ کے پاس آ گیا ہو اور پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہو اور 40 سال کی عمر میں آپ نبی بن گئے ہوں۔ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو غار حرا میں جو وحی نازل ہوئی اس میں لفظ استعمال ہوا اقرا، پڑھیے، اس میں لفظ استعمال ہوا قلم، اس میں لفظ استعمال ہوا علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر ہے جب رسول اللہ کی وقت وفات آیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا
جب لشکر اسامہ بھیجنے کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ نے کہا کہ لشکر اسامہ کو ابھی تک آپ نے نہیں بھیجا، مسلمانوں سے کہا، تو وہاں ہیل حجت اور بہانے بازیاں ہونے لگیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کے دے دوں تاکہ تم پھر کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو یعنی رسول اللہ کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھیں گے نا، تو لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، تبھی تو لکھیں گے۔ اور اگر رسول اللہ کو نہیں لکھنا آتا تھا یا پڑھنا آتا تو آپ دے دیتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ عزیزان محترم، تو یہ جو پہلی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی اس کا اثر کیا ہوا کہ امی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ اصل توہین یہ ہے کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یعنی جس رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے، جس رسول پر خداوند متعال جس کے قلب پر قرآن مجید کو نازل کر رہا ہے، اس کو نہ لکھنا پڑھنا آ رہا ہے، ہاں وہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ تو یہ پہلی وحی کے عین منافی ہے عقیدہ کہ رسول اللہ امی، اگرچہ کہ قرآن میں لفظ امی استعمال ہوا کئی مقامات پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جمعہ کی آیات کے اندر فرمایا کہ فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے جس نے امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ امیین یعنی ظاہر ہے جو لکھنا یا پڑھنا نہ جانتے ہوں، چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جنہوں نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو امیین میں سے ایک رسول کو منتخب کیا۔ کون سا رسول؟ کہ جسے ہم نے پڑھا کے بھیجا، جسے ہم نے لکھنا سکھایا، یعنی جو تعلیم دے گا وہ خود تعلیم یافتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا لکھا نہیں رسول اللہ نے، یہ بات تو ٹھیک ہے کبھی زندگی میں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے، بالکل صحیح ہے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ کچھ لکھتے نہیں تھے، بالکل صحیح ہے، کیوں نہیں لکھتے تھے؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ لکھتے ہوئے نظر آتے تو کفار و مشرکین ایک اور بہانہ بنا دیتے کہ یہ جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے یہ رسول اللہ کی، یہ محمد بن عبداللہ کی خود اپنی ذہنی اختراع ہے، یہ محمد بن عبداللہ نے خود لکھ لیا ہے آ کے۔ جبکہ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کہ جو اللہ نے قلب مطہر پیغمبر اکرم پر نازل کیا، نہ یہ کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے لکھ لیا۔ تو امی کے معنی جو بھی مفسر لکھے اس کو آپ دیکھیے، اس پر تحقیق کیجئے، لیکن ہم یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں اپنے ناظرین کی خدمت میں، ان کے عقیدے کو دوبارہ سے ہم مضبوط کرتے ہیں کہ وہ کہ جو لکھنا بھی جانتا ہو اور پڑھنا بھی جانتا ہو، اور غار حرا سے ریلیٹڈ وہ تمام کی تمام آیات اور وہ تمام کی تمام احادیث کہ جو رسول اللہ کی شان کے منافی ہیں، ہم ان تمام کی تمام احادیث کو نہیں مانتے ہیں۔ خداوند متعال ہمارا حامی و ناصر ہو، واللہ موافق المعین۔